والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں پڑھاؤں، تمام مرد حضرات میرے ساتھ مل کر بآواز بلند اور ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک اور لیلۃ القدر نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ اور میرے امام نے ایک مقام پر یوں فرمایا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں جو کچھ بھی کہوں میرا کریم ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مقبول بھائی نے اپنے بیٹے ماہر حسن عطاری کے حافظ قرآن بننے کی خوشی میں آج کی شب اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم اس بچے کا قرآن حفظ کرنا اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے اسے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ یقیناً قابل مبارکباد ہے اس بچے کے والدین
کہ جس بچے نے اپنا وقت دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو اپنے سینے میں سجانے کی کوشش کی ہے، یقیناً وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو کسی دنیا دار کی نوکری نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نوکر بنا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کا ماحول اگر ہم دیکھیں تو اچھی طرح سے جانتے ہیں، آج مدرسے میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کون لوگ بھیجتے ہیں؟ اگر آپ مدارس میں جا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہی بچے مدرسے میں آتے ہیں جو غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو شاید ہی مدرسے میں کسی ڈاکٹر کا بیٹا ملے، آپ کو شاید ہی مدرسے میں کسی انجینئر کا بیٹا ملے، آپ کو اپنے دور کے کامیاب بزنس مین کا بیٹا شاید ہی مدرسے میں ملے گا، بلکہ یہ لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں یہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی دنیا دار ہی بنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے اگر میں نے BUMS کیا ہے یا BHMS کیا ہے تو میں اپنے بیٹے کو MBBS کرواؤں گا، اگر میں کسی کمپنی میں اکاؤنٹس کرتا تھا تو میں اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر CA بناؤں گا، میں اپنی اولاد کو MBA کرواؤں گا، میں اپنی اولاد کو انجینئرنگ کرواؤں گا۔ تو وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو بھی دنیا ہی کے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں مدرسے میں جاتا ہوں تو مدرسے میں موجود بچوں کی غربت کو سلام کرتے ہوئے کہتا ہوں، یہ رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غریب ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، کہ تمہاری غریبی نے تمہیں مدرسے تک بھیج دیا ہے۔ اگر تم امیر کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ظاہر ہے کہ مدرسے میں نہیں آتے بلکہ چڈی پہن کر کسی اسکول میں جا رہے ہوتے۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ ٹائی لگا کر جنٹل مین کی طرح کسی انگریزی میڈیم یا کانوینٹ اسکول میں جا کر وہاں پریئر کے نام پر کفریہ کلمات اپنی زبانوں سے پڑھ رہے ہوتے۔ یہ تمہارے ماں باپ کی غربت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریبوں کے بچے مدرسے میں جاتے ہیں اور امیروں کے بچے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ وہ ڈگری ڈپلومہ حاصل کر رہے ہوتے اور غریبوں کے بچے مدرسے میں یا تو حافظ بن رہے ہوتے، یا تو عالم بن رہے ہوتے ہیں، یا تو قاری قرآن بن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہندوستان کے راجا، جنہیں ہم اور آپ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کی پورے ہند پر حکومت تھی، اس اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں حافظ قرآن بننے کے لیے بھیجا۔ جب بادشاہ وقت کا بیٹا حافظ بن کر واپس آیا تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی چومی، آپ نے دعائیں دی اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا جاؤ، یہ خوشخبری اپنے دادا کو بھی سنا دو۔ جب بچہ آپ کا دادا کے پاس گیا اور دادا سے کہتا ہے دادا بہت بہت مبارک ہو، میں حافظ قرآن بن گیا، تو پوتے نے دیکھا کہ دادا کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آتی جو خوشی اس نے اپنے باپ کے چہرے پر دیکھی تھی۔ تو بچہ کہنے لگا دادا میں حافظ بن کر آیا ہوں، کیا آپ کو خوشی نہیں ہے؟ میرے والد تو بہت خوش ہوئے تھے، انہوں نے دعائیں دی تھی، مبارکباد دی، لیکن آپ خوش نظر نہیں آتے۔ تو جانتے اس وقت اس بچے کے دادا نے یعنی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے والد نے کیا کہا تھا؟ والد نے کہا بیٹا اگر تو حافظ بن کر آیا ہے تو اس کا فائدہ قیامت میں اللہ تیرے ماں باپ کو عطا فرمائے گا، مجھے اس کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ مجھے تو خوشی اس وقت ہوتی جب میرا بیٹا حافظ قرآن بنتا۔ جب اس بچے نے یہ سنا، واپس آ کر ساری بات اپنے والد کو بتائی۔ جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے یہ سنا تو آپ نے اسی موقع پر فرمایا اب اورنگزیب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ وہ خود بھی حافظ قرآن نہیں بن جاتا ہے۔
اور پھر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی نے قرآن حفظ کیا. اور کیسے حافظ بنے جانتے ہو؟ آپ کو مصلی پر قرآن سنانے والے آج بھی بہت سے حافظ ملیں گے. آپ کو جمعہ میں عیدین میں قرآن سنانے والے بہت سے حافظ ملیں گے. ماہ رمضان میں تراویح کے دوران آپ کو قرآن سنانے والے بہت سے حافظ ملیں گے. لیکن جتنے حفاظ اکرام آپ کو قرآن سناتے ہیں، آپ ان سے کہو کیا تم یہ پورا قرآن لکھ بھی سکتے ہو؟ تو مجبوری ظاہر کریں گے کہ نہیں، سنانا تو ہمارے بس کی بات ہے لیکن لکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں کہ پورے ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایسے حافظ قرآن بنے، ایسے حافظ قرآن بنے کہ آپ صرف قرآن سنایا نہیں کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا بھی کرتے تھے. اور اسی قرآن کے ہدیے سے آپ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. آپ نے کبھی مال غنیمت سے کچھ بھی نہیں لیا. روایتوں میں آتا تاریخ میں کہ آپ ٹوپی بناتے تھے اور آپ قرآن لکھتے تھے، اور ٹوپی اور قرآن کے عوض جو کچھ بھی ہدیہ ملتا آپ اسی سے اپنے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، وہ جو پورے ملک کا بادشاہ تھا وہ کیسا حافظ قرآن بنا. اس نے اتنا وقت نکالا کہ قرآن کو حفظ بھی کیا اور قرآن کو لکھنا بھی شروع کر دیا. لیکن آج ہماری اگر چھوٹی سی کرانہ شاپ ہونا تو قرآن یاد کرنا درکنار، ہمیں تو 5 وقت نماز کا موقع نہیں مل پاتا. ہم تو گراہکی میں ایسے الجھے، ہم تو 2 دنی 4، 4 دنی 8 کے چکر میں ایسے الجھے کہ مسجد سے اذان ہوتی ہے، ہمارے دکان کے سامنے سے چند بوڑھے اللہ کا سجدہ کرنے جاتے ہیں، لیکن دکاندار کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ بھی نکلے اور مسجد میں جا کر اللہ کا سجدہ کر سکے. اور یہی وجہ تھی مسلمانوں، جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی جیسے مسلمان اس ملک میں موجود تھے، جو وقت کے بادشاہ بھی تھے، اللہ کے قرآن کے حافظ بھی تھے، جو راتوں کو اٹھ کر شب بیداری کرتے اور تہجد ادا کرتے تھے، جب تک زمین پر ایسے مسلمان موجود تھے، اللہ نے انہیں ٹھوکروں میں نہیں ڈالا تھا، اللہ نے انہیں تخت و تاج عطا فرمایا تھا. اللہ نے انہیں پورے ملک کی باگڈور عطا کی تھی، اللہ نے ان کو شہنشاہی اور بادشاہت عطا کی تھی. اور آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہو کر بھی لوگوں کی ٹھوکروں میں ہے. وجہ کیا ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نام کے مسلمان تو ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں ہیں. الا ماشاءاللہ، نام تو سب کا مسلمان، نیم پلیٹ سب کا مسلمانوں والا ہے، ماں باپ بھی ہمارے اور آپ کے سب کے مسلمان، بلکہ پوچھا جائے یہ بستی کہیں گے مسلمانوں کی ہے، یہ بچے جو کھیل رہے مسلمانوں کے ہیں، یہ عورتیں جو شادی میں جا رہی کون ہیں؟ مسلمان عورتیں ہیں. یہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، دکانیں کس کی کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی. آپ بتائیے سب کچھ مسلمانوں والا ہے، بتانا پڑتا ہے بچے مسلمانوں کے، عورتیں مسلمان ہیں، دکانیں مسلمانوں کی ہیں، مکان مسلمانوں کے ہیں، فیکٹری مسلمانوں کی ہے، لیکن قریب جا کر دیکھو تو مسلمان کا نیم پلیٹ تو لگا ہے لیکن مسلمان جیسی کوئی بات نظر نہیں آتی. الا ماشاءاللہ. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہارون رشید، خلیفہ وقت ہارون رشید نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو مکتب میں بھیجا قرآن پڑھنے کے لیے. یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ ایک دور تھا جب تخت و تاج پر بیٹھنے والے وقت کے حکمراں بھی اپنے بچوں کو دنیا کا لالچی انسان نہیں بناتے تھے، دین پڑھایا کرتے تھے، اللہ رسول کا وفادار بنایا کرتے تھے. آپ نے اپنے بیٹے کو، اور جانتے علماء موجود ہیں، ہارون رشید کی حکومت کتنی تھی؟ ایسا نہیں کہ احمد آباد کی ریاست صرف اس کی تھی یا سورت کی ریاست صرف اس کی تھی، نہیں، بلکہ کتابوں میں آتا ہے سورج جہاں سے نکلتا تھا اور جہاں جا کر ڈوبتا تھا، مشرق سے مغرب تک جہاں تک نظر پڑتی تھی، لکھتے ہیں علماء کہ وہاں تک ہارون رشید کی حکومت ہوا کرتی تھی. جہاں سے سورج نکلتا، جہاں ڈوبتا، وہاں تک، یعنی جہاں تک نظر پڑتی، حد نظر تک.
ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو مکتب میں بھیجا. ایک دن ان کی سواری گزری بچے کے مکتب کے قریب سے، تو ہارون رشید نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ ان کا بیٹا استاد کو وضو کرا رہا تھا. یعنی وہ لوٹے میں پانی لے کر پانی ڈال رہا تھا اور استاد وضو کر رہے تھے. ایک ہاتھ سے آپ اپنا ہاتھ دھو رہے تھے، چہرہ دھو رہے تھے، پاؤں دھو رہے تھے. ہارون رشید نے جب یہ دیکھا تو سواری سے نیچے اترے، قریب گئے اور قریب جا کر استاد سے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. میں نے اپنے بیٹے کو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، آپ کی نگرانی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا. مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کریں. اب استاد نے سوچا کہ شاید بادشاہ وقت کے بیٹے سے میں نے وضو کا پانی ڈلوایا، اس لیے خلیفہ وقت ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے اپنا شاگرد سمجھ کر اس کو یہ کام دیا تھا، میں نے ہارون رشید کا بیٹا سمجھ کر یہ ڈیوٹی نہیں دی، اپنا شاگرد سمجھ کر میں نے ڈیوٹی دی. اگر میں آپ کے بیٹے سے یہ کام کرواتا ہوں، اس پر آپ ناراض ہوتے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے، ایک بار ہو گیا، جانے دیجئے. آئندہ وعدہ کرتا ہوں آپ کے بیٹے سے کبھی کوئی خدمت نہیں کرواؤں گا. تو ہارون رشید نے کہا میں اس بات پر ناراض نہیں ہوں، آپ میرے بیٹے سے وضو کا پانی ڈلواتے ہیں. میں ناراض ہوں تو اس بات پر کہ میرا بیٹا پانی ڈالتا ہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں. آپ میرے بیٹے کو یہ کیوں نہیں سکھاتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور ایک ہاتھ سے اپنے استاد کا پیر دھلائے؟ آپ اس کو یہ سکھائیں. جب تک ایسے لوگ زمین پر موجود تھے نا، ان کی اولادیں ٹک ٹاکر نہیں بنتی تھی. جب تک ایسے قرآن و سنت کے عامل زمین پر موجود تھے نا، ان کی اولادیں یوٹیوبر نہیں بنتی تھی، شرابی نہیں بنتی تھی، بریسلیٹ پہننے والی، بالی پہننے والی، گٹکا ماوا زردہ چبانے والی، ماں باپ کی باغی، محلے کی ناسور. ایسی اولادیں اس وقت سے پیدا ہونی شروع ہو گئی جب سے ہم اور آپ پیدا ہوئے. نیکوں کا خاتمہ زمین سے ہوا، تب ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ زمین پر آ گئے. آپ جانتے ہو بات ہے تو ایک بات عرض کر دوں، یہاں سادات بھی موجود ہوں گے. بہت پہلے کی بات ہے، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. حیدرآباد کا واقعہ ہے، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اچھا خاصا مسلمانوں کا مجمع تھا. اس مجمع کو چیرتی ہوئی ایک سادھوی آئی، غیر مسلم عورت آئی اور آ کر کہتی مسلمانوں میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میں کوئی ایک ہے جو میرے سوال کا جواب دے دے؟ پورے مجمع پہ سناٹا چھایا تھا. اس سادھوی نے کہا مسلمانوں تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ دین اچھا ہے تو تمہارا، دین سچا ہے تو تمہارا، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو تم میرے ایک سوال کا جواب دو. سارے کے سارے خاموش تھے، کیا جواب دیتے؟ ارے جس قوم کو وضو کے فرائض نہ معلوم ہو، جس قوم کو غسل کے طریقے نہ معلوم ہو، بلکہ کبھی کبھی تو میں مجبوراً کہتا ہوں لوگ دو دو تین تین بچوں کے باپ بن جاتے ہیں، اگر پوچھا جائے غسل کن کن باتوں کی بنیاد فرض ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوگا، یہ بھی نہیں پتا ہوگا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. اور اگر غسل فرض ہو گیا تو کتنی باتیں غسل میں فرض ہے کیا یہ جانتے ہو؟ یہ بھی نہیں پتا ہے. یاد رکھیں اگر کسی مسلمان پر غسل فرض ہو جائے، وہ آکسیجن کا ماسک لگا کر سمندر میں اتر جائے اور آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹہ سمندر کی تہہ میں رہ کر نکل آئے یہ سوچ کر اب تو مکمل طور پر میں پاک و صاف ہو گیا، کیونکہ میں باتھ روم میں نہیں نہا کر آ رہا ہوں، میں تو سمندر کی تہہ میں جا کر آ رہا ہوں. اس کو لگے گا اب تو میرے جسم کا ایک ایک بال پانی میں تر ہو چکا ہے، اب تو میں پاک ہو چکا. لیکن شریعت کی نظر میں وہ اب بھی ناپاک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. تو اس عورت نے کہا ہے کوئی جواب دینے والا؟ سناٹا چھایا. اس نے دوبارہ للکارا، لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، جواب دینے والا کوئی نہیں. تیسری بار پھر سے کہا تم میں کوئی ہے؟ اگر تم کہتے ہو تمہارا دین سچا، تمہارا دین اچھا اور کسی دین کو اچھا سچا نہیں مانتے تو میں چیلنج کرتی ہوں میرے سوال کا جواب دو. سارا مجمع خاموش. جواب کون دیتا؟ ایک دیہاتی بوڑھا آیا مجمع کو چیرتا ہوا اور قریب آ کر کہتا ہے بیٹی ان میں سے کوئی تیرے سوال کا جواب نہیں دے گا. میرے پاس بھی کوئی بہت علم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے تجربے کی بنیاد میں تیرے سوال کا جواب دے سکتا.
کیا سوال ہے تیرا؟ سوال کر، ہو سکتا ہے تجربے کی بنیاد میں جواب دے دوں، علم تو نہیں ہے میرے پاس۔ اب اس سادھوی نے کہا کہ مجھے بتاؤ، اگر اسلام ہی اچھا ہے، اسلام ہی سچا ہے، اسلام کے علاوہ دنیا کا دوسرا کوئی مذہب اچھا سچا نہیں ہے، تو مجھے جواب دو کہ تمہاری 1450 سال کی تاریخ میں اب تک ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ وہ ایک حسین کربلا والا ایک ہی کیوں پیدا ہوا؟ اگر تمہارا مذہب اچھا سچا ہے تو ہر گھر میں حسین ہونے چاہیے، ہر ماں کی کوکھ سے حسین پیدا ہونے چاہیے۔ 1450 سال کی تاریخ میں ایک ہی حسین کیوں؟ تو جانتے اس دیہاتی نے کیا کہا؟ اس دیہاتی نے کہا ہندو بیٹی تیرا سوال بالکل صحیح ہے، تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ سن، تو جو کہتی ہے کہ اسلام اچھا سچا ہے، واقعی ہم اپنے دعوے میں صحیح ہیں، اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب اچھا سچا نہیں ہے، لیکن سن لے، ہر گھر میں حسین کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ جواب دیتا ہے وہ دیہاتی کہ حسین جیسے بیٹے پیدا کرنے کے لیے خاتون جنت جیسی ماؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے زمین فاطمہ الزہرا جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی، جب سے زمین خاتون جنت جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی، تب سے زمین پر حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے۔ اب تو چرسی پیدا ہوتے، گنجیڑی پیدا ہوتے، افیمچی پیدا ہوتے، ٹک ٹاکر پیدا ہوتے، رات بھر پب جی کھیلنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ ارے محلے کے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے ناسور پیدا ہوتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو رلانے والے، رات بھر ان کی نیند برباد کرنے والے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی ہائے لینے والے، بد دعائیں لینے والے۔ آج بتاؤ کیا ایسے بچے پیدا نہیں ہو رہے؟ اور کیا وجہ جانتے ہو؟ وجہ یہ کہ ماہ محرم میں بڑا تذکرہ ہوتا ہے کربلا والوں کا۔ جب بات آتی ہے کربلا والوں کی تو خاتون جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے، حضرت زینب کا بھی ذکر ہوتا ہے، ننھی سکینہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، شہر بانوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سنتے تو ہیں، لیکن میں علماء کی موجودگی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم رسمی طور پر سن کر چلے جاتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد جو سیکھنا چاہیے، آج ہماری قوم کی عورتیں وہ سبق حاصل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بلکہ مجھے تو شرم آتی کہتے ہوئے، میں گجرات میں جب نیا آنا میں نے شروع کیا نا، آپ کے بڑودہ میں نہیں، دوسرے علاقوں میں، نام نہیں لیتا میں، جب گجرات میں نئی میری انٹری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ گجرات میں باقاعدہ جیسے مرد مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی تو عورتیں بھی آ جاتی مصافحہ کرنے کے لیے۔ میں نے کئی بار، میرا اپنا تجربہ ہے، کتابی بات نہیں ہے، عورتوں نے ہاتھ اٹھایا مصافحہ کرنے کے لیے، تو مجھے کہنا پڑا مجبوراً کہ آپ کے یہاں نہ علماء کی کمی، نہ پیروں کی کمی، نہ سادات کی کمی، لیکن بیسک چیزیں بھی نہیں معلوم ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ عورت مصافحہ کرے تو کس سے، عورت چہرہ دکھائے تو کس کو، عورت بال دکھائے تو کس کو، عورت سجے سورے تو کس کے لیے، عورت بات چیت کرے تو کس کے سامنے؟ یہ بیسک چیزیں، بنیادی چیزیں اگر ہماری قوم کو نہیں معلوم ہے تو بتائیے اور باقی ہمیں کیا پتا ہو؟ آپ جانتے ہیں ایک لڑکا جب بالغ ہوتا ہے، مسلمان لڑکے کے بالغ ہوتے ہی اس پر ایک چیز فرض ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے جی؟ نماز۔ بالغ ہوتے ہی نماز فرض، 5 وقت کی نماز فرض۔ لیکن جب مسلمان لڑکی بالغ ہوتی ہے نا تو بالغ ہوتے ہی فوراً 2 چیزیں فرض ہو جاتی ہیں۔ پہلا پردہ ہے اور اس کے بعد سجدہ ہے، پہلا پردہ اس کے بعد سجدہ۔ لیکن ہمارے یہاں دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی، نہ لڑکوں میں نہ لڑکیوں میں۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو،
کھویا ہوا وقار چاہتے ہو تو صرف رسم و رواج والے سنی نہ بنو، جلسے جلوس ڈیگوں اور عرس والے سنی نہ بنو، ڈھول نگاڑے تالی والے سنی نہ بنو، چرس چلم گانجے کے دم مارنے والے سنی نہ بنو، جھوٹے مکار پیروں کے سامنے جوہلا کی طرف آتے جانے والے سنی نہ بنو، بلکہ اگر واقعی اپنے آپ کو چاہتے ہو اللہ ہمیں آج بھی وہی عزت و وقار دے جو اللہ میرے غریب نواز کو جو اللہ نے عطا کیا تھا، تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ دین سے دوری میں نہ عزت ہے، دین سے دوری میں نہ برکت ہے، دین سے دوری میں نہ کوئی کامیابی۔ دین کے قریب آؤ، دیکھو اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ایک مسجد کے امام تھے، جب امام صاحب کے بیٹے نے 10th کر لیا، یہ امام صاحب کی مسجد جو تھی وہ مارکیٹ میں تھی، مین مارکیٹ میں، اس میں ریسیڈنس نہیں تھا، آس پاس مارکیٹ تھی، کورٹ تھا، اس کے علاوہ کئی کارپوریٹ آفیسز تھے، اس کے علاوہ اور بڑی بڑی کمپنیاں تھیں، تو ان کی مسجد میں نماز پڑھنے سارے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے۔ جب امام صاحب کے بیٹے کا 10th ہو گیا تو امام صاحب نے اپنے بیٹے کو مدرسے بھیج دیا۔ جمعہ کے دن جب لوگ آئے پڑھے لکھے لوگ تو انہوں نے کہا حضرت برا مت مانیے، آپ نے اپنے بیٹے کو بھی اپنی طرح بھیج دیا مدرسے میں، آپ کا بیٹا مدرسے میں پڑھ کر آئے گا تو کیا کرے گا؟ آپ کی جگہ امامت کرے گا، آپ کو 8,000 تنخواہ ملتی ہے، ممکن اس کو 12,000 ملے گی۔ آخر دنیا کی برابری کیسے کرے گا آپ کا بیٹا؟ کاندھے سے کاندھا ملا کر کیسے چلے گا؟ پڑھے لکھوں کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالے گا؟ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو مدرسے سے نکالیے، کالج بھیجیے، یونیورسٹی بھیجیے۔ اگر آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم مل کر آپ کے بچے کی فیس بھریں گے۔ آپ اپنے بچے کو LLB کروا دیجئے، آپ اپنے بچے کو MBA کروا دیجئے، آپ اپنے بچے کو انجینئرنگ کروانا چاہتے ہیں انجینئرنگ کروا دیجئے۔ آپ کا بچہ جس فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتا ہو آپ کے بچے کا داخلہ کروا دیجئے۔ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کے بچے کی پوری فیس پڑھائی لکھائی کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ تو جانتے ہو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا میں اپنی اولاد کو اگر مدرسے میں بھیج رہا ہوں تو مقصد دنیا نہیں ہے، اپنی آخرت کے لیے اپنے بچے کو مدرسے بھیج رہا ہوں، اپنی آخرت کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کہا حضرت آپ کا بیٹا ہے، انجینئر ڈاکٹر بنا دیں، نمازی بنا دیجئے گا، قرآن پڑھنا تو آتا ہی ہوگا، قرآن پڑھے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، لیکن آفیشلی حافظ بنانا، عالم بنانا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ آپ کا بچہ پچھڑ جائے گا، آگے نہیں بڑھ پائے گا، ترقی نہیں کرے گا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے مشورے دینے والوں، آج میرے پاس تمہارے سوال کا جواب نہیں، تمہارے سوال کا جواب میں وقت آئے گا تو دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا رہا، امام صاحب کا بچہ مدرسے میں پڑھتا رہا، یہاں تک کہ امام صاحب کی عمر بڑھتی چلی گئی اور بچہ پڑھ پڑھ کر عالم بنتا چلا گیا۔ جب بچے کی دستار بندی ہوئی، چھٹی ہوئی، بچہ عالم بن کر گھر آیا، امام صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اب تم عالم بن گئے ہو، اب اس جمعہ کو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، جمعہ کی نماز تم کو پڑھانا ہے، میری مسجد میں جمعہ تم پڑھاؤ گے۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، یعنی باپ نے اپنی موجودگی میں اپنا منبر و محراب و مصلی اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ اب جانتے ہو جمعہ کے دن جب سارے کے سارے آ کر بیٹھ گئے، انجینئر بھی نیچے صفے لگا کر بیٹھے تھے، ڈاکٹر بھی بیٹھے تھے، بزنس مین بھی بیٹھے تھے، بڑے بڑے سرجن لائر بھی بیٹھے تھے۔ جب پوری مسجد بھر گئی، آپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا منبر پر بیٹھو اور خطبہ پڑھنا شروع کرو۔ جب آپ کا بیٹا منبر پر گیا اور خطبہ پڑھنے والا تھا، باپ نے کہا بیٹا رک جا۔ اس کے بعد وہ امام صاحب کھڑے ہوئے اور امام صاحب کھڑے ہو کر کہتے جب میں نے اپنے بیٹے کو 10 سال پہلے مدرسے میں بھیجا تھا تو تم میں سے کئی لوگوں نے مشورہ دیا تھا اگر بچہ مدرسے میں عالم بنے گا تو کیا کرے گا، اگر بچہ مدرسے میں حافظ بنے گا تو کیا کرے گا، سوائے امامت کے کہیں مدرس بننے کے، مکتب پڑھانے کے اور کیا کر سکتا ہے۔ ارے جانتے ہو میں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیج کر اپنے نبی کا دین پڑھایا ہے اور اللہ نے میرے بیٹے کو کتنی عزت عطا کی ہے۔ ارے تمہارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ لو جس نے نبی کا دین پڑھا ہے وہ تم سے اوپر منبر پر بیٹھا ہے اور اللہ نے تم سب کو اس کے قدموں میں بٹھا کر رکھا ہے۔
میں نے اپنی اولاد کو اسی لیے مدرسے میں بھیجا تھا، دنیا کے مال و دولت کے لیے نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مقبول بھائی کا بیٹا جس کے سر پر دستار حفظ باندھی گئی، آپ اس بچے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت جہاں پورے ہندوستان میں دستار بندی کا سلسلہ چل رہا ہے، میں ایک علاقے میں گیا تھا، غالباً اڑیسہ کا علاقہ تھا۔ وہاں 4 بچوں نے قرآن حفظ کیا تھا، 4 بچے حافظ قرآن بنے تھے، اور ان 4 بچوں میں ٹاپ کرنے والا جو بچہ تھا اس کی عمر 11 سال تھی۔ اور محبت سے کہیں، ان 4 بچوں میں جس نے ٹاپ کیا وہ 11 سال کا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ وہ کسی دنیا دار کا بیٹا نہیں، وہ خود بھی حافظ قرآن کا بیٹا تھا، جس کے باپ نے 4 سال کی عمر سے قرآن یاد کرانا شروع کیا، اور جب بچہ 11 سال کا ہوا اس کے سر پر دستار حفظ باندھی گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں دیکھنے میں بچے بظاہر بڑے غریب نظر آتے ہیں، بے چارے نظر آتے ہیں، کمزور نظر آتے ہیں، ہمیں بچے غریب گھر سے تعلق رکھنے والے نظر آتے ہیں۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ماں باپ اپنی اولاد کو اگر مدرسے میں داخل کرواتے تو کیوں کرواتے؟ کیا انہیں یہ پتا ہے میرا بیٹا حافظ بن گیا تو ٹاٹا میں جاب مل جائے گا، میرا بیٹا حافظ بن گیا تو اس کو کسی کارپوریٹ میں 60-70 ہزار کی نوکری مل جائے گی؟ کیا بتائیے اس لیے بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں؟ بچہ مدرسے میں جاتا ہے حافظ بننے، عالم بننے، تو کیا اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا ہوتی ہے کہ میں اگر حافظ بن گیا، عالم بن گیا تو دنیا مجھے ہاتھوں ہاتھ لے گی، میری منتھلی لاکھوں کی انکم ہوگی، میرا اپنا عالی شان بنگلہ ہوگا، میرے پاس بھی گاڑی اور فیکٹری اور نوکر ہوں گے؟ کیا بتاؤ اس نیت سے آتے ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں تو کہتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، ارے یہ بچے اپنے بچپن کو قربان کر کے مدرسے میں آیا کرتے ہیں۔ ایک بچہ 8, 9, 10, 11 سال کا، آپ بتائیے چھوٹا سا بچہ ہے نا، ہمارا بچہ بھی اسی عمر کا ہے جو اسکول جاتا ہے، نہ جانے کتنی شرارت کرتا ہے، نہ جانے کتنی ضد کرتا ہے، ہم اس کی ساری ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں، لیکن وہی غریب کا چھوٹا سا بچہ جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، اپنے گھر کا خوبصورت دسترخوان چھوڑ کر آتا ہے، اپنے بچپنے کو قربان کر کے آتا ہے، اپنے کھیل کھلونوں کو چھوڑ کر آتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آتا ہے۔ آپ بتائیے کتنی قربانیاں دے کر ایک بچہ مدرسے میں آ کر اللہ رسول کے دین کو سیکھتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ارے جو اتنی قربانیاں دینے کے بعد اللہ رسول کے دین کو سیکھتا ہے، ہمیں چاہیے ہم ایسے حافظ قرآن کا، ہم ایسے عالم دین کا، ہم ایسے ائمہ مساجد کا، ہم ایسے قاری قرآن کا احترام کریں، اور یقین جانو ہم ان کا احترام کریں گے، اللہ ہمیں دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائے گا۔ آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ مسلمان خود دینداروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہنا اس سے ملو یہ میرا بیٹا ہے، انجینئر ہے، یا کوئی کہتے نا یہ احمد آباد یونیورسٹی میں انجینئرنگ کر رہا ہے، اچھا ماشاءاللہ، کون سا سال چل رہا ہے، ابھی کتنے سال باقی ہیں، کون سی انجینئرنگ کر رہے ہو؟ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پتا چلے فلاں کی بیٹی یا بیٹے کو نیٹ میں اتنے نمبر آئے، اچھا تب تو اس کا سلیکشن ہو ہی جائے گا، وہ تو MBBS کر لے گا۔ پتا چلے کہ فلاں کی بیٹی یا بیٹا سافٹ ویئر کا جاب کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، ارے اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اس کی بیٹی انجینئر بن گئی، اس کے بیٹے نے سافٹ ویئر کر لیا، اس کا بیٹا CA بن گیا، ہم کتنے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اسے بھی، اس کے ماں باپ کو بھی۔ لیکن اگر پتا چلے کہ فلاں کا بیٹا حافظ بن رہا ہے، فلاں کا بیٹا عالم بن رہا ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو جا کر ماں باپ کو مبارکباد دیتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں، اگر کسی ماں باپ کو اللہ 4 بیٹے دے، ایک کو ڈاکٹر، ایک کو انجینئر، ایک کو CA بنائے، اور جو سب سے چھوٹا ہے، کمزور ہے، کند ذہن ہے، اس کو مدرسے میں بھیج دو، 3, 4, 5 سال محنت کر کے وہ حافظ قرآن بن جائے۔ اب جا کر کسی بڑے سے بڑے مفتی سے پوچھ لو، اپنے پیر و مرشد سے جا کر پوچھ لو،
جسے بہت بڑا عالم سمجھتے اسی عالم سے جا کر پوچھ لو، اب قیامت میں اس کے 3 دنیا دار بیٹے کام آئیں گے کہ حافظ قرآن بیٹا کام آنے والا؟ اور کیسا کام آئے گا جانتے ہو؟ اللہ نے حافظ قرآن کے والدین کے لیے پروٹوکول رکھا ہے۔ کیا پروٹوکول؟ آج اس بچے کے سر پر دستار باندھی گئی، مدرسے میں جس دن دستار بندی ہوئی ہوگی مدرسے والوں نے مبارکباد دی، کپڑے کی دستار باندھی۔ آج بچہ حافظ بنا تو زمین پر اس کے سر پر کپڑے کی دستار باندھی گئی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا قیامت میں اللہ اس کے ماں باپ پر ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھے گا، ایسا تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی کو پھیکا کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ پروٹوکول ہے اللہ کی طرف سے حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے۔ اب بتائیے انجینئر کے ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ حافظ قرآن کے ماں باپ؟ ڈاکٹر صاحب کے ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ حافظ قرآن کے؟ ارے سرکار مدینہ کے پیدوانوں، ڈاکٹر مر جائے، انجینئر مر جائے، آپ کے علاقے کا چودھری مر جائے، زمیندار مر جائے، آپ کے محلے کا سب سے امیر آدمی مر جائے، جب یہ مر کر قبر میں جائیں گے ان سب کی مٹی پلید ہو جائے گی، لیکن نبی نے فرما دیا جن 7 لوگوں کی مٹی، جن 7 لوگوں کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے ان 7 میں ایک حافظ قرآن بھی ہوا کرتا۔ میرے نبی نے ایک جگہ فضیلت بتاتے بتاتے یہاں تک فرمایا، وہ جس نے میرے قرآن کو پڑھا، میرے قرآن کو پڑھایا، وہ جس نے میرے قرآن کے حرام کو حرام جانا، وہ جس نے میرے قرآن کے حلال کو حلال جانا، کل قیامت کے دن وہ بندہ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سمجھے نہیں شاید آپ؟ ارے اس کے خاندان کے 10 لوگ ایسے، چاہے وہ چاچا ہو، چاہے بڑے ابا ہو، چاہے اس کا بڑا بھائی ہو، چاہے اس کا چھوٹا بھائی ہو، چاہے اس کی خالہ ہو، چاہے اس کی پھوپھی ہو، ارے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ حافظ قرآن جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پر عمل کرتا بھی ہے، کل قیامت کے دن اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو وہ جنت میں لے کر جائے گا۔ اب بتاؤ اس سے بڑا بھی کسی کا مقام ہوگا؟ ارے میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کا منادی کہے گا قرآن پڑھتا جا، اندر بڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، اندر بڑھتا جا۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ حافظ قرآن جتنا بہترین قاری ہوگا اس انداز میں قرآن کی تلاوت شروع کرے گا، اندر جانا شروع کرے گا، اور فرمایا گیا کہ قرآن پڑھتے 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 وہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس تک پہنچ جائے گا۔ کسی اور کے لیے کبھی یہ سنا ہے؟ کبھی کسی اور کے لیے؟ ارے انجینئر کے ماں باپ کے سر پہ تو ٹوپی بھی نہیں رکھی جائے گی، کیونکہ یہاں تو انجینئر کو خود ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے کہ میں انجینئر ہوں، یار کوئی مولوی تھوڑی ہوں، ٹوپی پہنوں گا تو لوگ بے پڑھا لکھا سمجھیں گے، ٹوپی پہنوں گا تو لوگ جاہل سمجھیں گے، عام آدمی سمجھیں گے، عام آدمی۔ بات آئی تو ایک بات عرض کر دوں، پہلے بھی آپ نے شاید کہیں سنا ہو، نہیں تو سوشل میڈیا پر سنا ہوگا۔ ایک ڈاکٹر جو بہت بڑا ڈاکٹر تھا، بڑا سرجن تھا، اس کا بوڑھا باپ 60-62 سال کی عمر، اس کا بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتے تھکتا نہیں تھا۔ میرا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا جس مریض کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اس کا آپریشن میرا بیٹا کرتا ہے، جس کو ڈاکٹر جواب دے دیں اس کی سرجری میرا بیٹا کرتا ہے، میرے بیٹے کی بہت ڈیمانڈ ہے، یہاں بھی جاتا ہے، وہاں بھی جاتا ہے، وہاں بھی۔ اس طرح اپنے بیٹے کی تعریف کرتے تھکتا نہیں تھا۔ جب وہ 62-65 سال کا بوڑھا باپ مرا، جنازہ تیار کیا گیا، لوگ آئے صفے لگا کر کھڑے ہو گئے، وہ ڈاکٹر بیٹا بھی آیا ننگے سر کھڑا ہوا۔ اب امام صاحب نے کہا اجازت ہو تو نماز پڑھائی جائے، تو ڈاکٹر بیٹے نے کہا اجازت، یہ کہہ کر اس نے جیب سے رومال نکالا اور رومال نکال کر سامنے زمین پر بچھایا، تو اس کے بغل میں کھڑے دوست نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہا یار یہاں پہ چٹائی بھی نہیں ہے، مصلی بھی نہیں ہے، اور اب چلے نماز جنازہ پڑھنے، ابھی سجدہ کریں گے تو دھول مٹی لگ جائے گی، تو اگر میں نے یہ بچھا دیا تو کیا غلط کیا؟
اے مسلمانوں یہ سن کر لوگ اکثر مسکراتے ہیں، میں کہتا ہوں مسکرانے کا مقام نہیں ہے، ارے یہ رونے کا مقام ہے۔ آپ ذرا سوچیں اپنے اس بیٹے کو سرجن بنانے کے لیے اس باپ نے کتنے جتن کیے ہوں گے، کتنا قرض لیا ہوگا، کتنوں کی جوتیاں اٹھائی ہوں گی، کتنوں کے آگے پیچھے ہاتھ پیر جوڑ کر گھوما ہوگا۔ اپنی اولاد کو مرتے مرتے ایک بہت بڑا سرجن تو بنا گیا، لیکن اتنا نہیں سکھا سکا کہ بیٹے نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کل قیامت کے دن فرمایا گیا جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، تھکے تو نہیں آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ تھک چکے ہیں۔ ابھی تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بولنا ہے، اجازت ہے آپ کی؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ تو فرمایا گیا قیامت کے دن جب جنتی صفے لگا کر جنت میں جا رہے ہوں گے تو حوض کوثر سے ان کا گزر ہوگا۔ اب حوض کوثر پر جب وہ آئیں گے تو وہاں پیالے ہوں گے، فرشتے پیالوں میں بھر بھر کر انہیں آب کوثر دے رہے ہوں گے، اور وہ جنتی آب کوثر پی پی کے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آقا فرمائیں گے فرشتوں اب حوض کوثر سے پیالے ہٹا دو۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بہت لوگ باقی ہیں، اگر پیالے ہٹا دیے تو پھر یہ آب کوثر کیسے پیئیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں دیکھو یہ جو بچ گئے ہیں نا، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں میرا قرآن سجایا تھا، جنہوں نے میرے قرآن کو یاد کیا تھا، جنہوں نے عمر بھر لوگوں کو میرا قرآن سنایا تھا۔ اے فرشتوں یہ معمولی جنتی نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر قرآن کی نوکری کی تھی۔ اب تم حوض کوثر سے پیالے ہٹا دو۔ اے فرشتوں یہ آب کوثر پیالوں سے نہیں پیئیں گے، میں محمد خود اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر انہیں آب کوثر پلاؤں گا۔ آپ بتائیے وہ غریب کا بیٹا، وہ کمزور نظر آنے والا، وہ دیکھنے میں بیچارہ نظر آنے والا، کل قیامت کے دن اس کو جو مقام ملے گا ہمیں اور آپ کو وہ مقام ملنا نہیں ہے۔ تو یقیناً وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو دین کے راستے پر ڈالتے ہیں، اور ان سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا راستے میں ایک قبر تھی۔ آپ قریب پہنچے تو پایا کہ قبر کے اندر جو مردہ تھا نا اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ ہم اور آپ دیکھیں تو قبر نظر آتی ہے، قبر کے اوپر کی مٹی، پتھر، کنکر، ہڈیاں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کا نبی دیکھتا ہے تو قبر کے اندر کا بھی حال دیکھ لیتا ہے۔ اب بتائیے جب عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے، لیکن جلدی میں تھے، آپ چلے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس لوٹے تو آپ دوبارہ قبر پر گئے کہ چلو اس کی قبر پر جا کر فاتحہ وغیرہ پڑھ دے، دعا کر دے تاکہ اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ جب دوبارہ اس کی قبر پر آئے تو دیکھ کر حیران، تھوڑی دیر پہلے گئے تو عذاب ہو رہا تھا، اب لوٹے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی تھی۔ اس کی قبر جنت کا باغ پہلے جہنم کا گڑھا تھا۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تھوڑی دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب تیری رحمتیں برس رہی، تھوڑی دیر میں اس بندے نے قبر میں کون سی نیکی کر لی؟ آواز آتی عیسیٰ اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اس کی قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا نا یہ اس کی بدبختی کا نتیجہ ہے، یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس نے زندگی بھر مجھ سے بغاوت کی، اس لیے جب قبر میں گیا تو میں نے اس کے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ لیکن عیسیٰ جب یہ مرا تھا نا اس وقت اس کی بیوی حمل سے تھی، اس وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، آج اس کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا۔ جب بیٹا 5 سال کا ہوا تو اس کی بیوی اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اسے مکتب میں لے گئی اور مکتب میں لے جا کر استاد کے سامنے بٹھایا اور
اور کہا میرے بیٹے کو دین سکھا دو, میرے بیٹے کو ایک اچھا انسان بنا دو. عیسیٰ جب اس کا بیٹا پہلی بار مکتب میں گیا, آج اس کے بچے کے استاد نے اسے بسم اللہ پڑھایا ہے. عیسیٰ جب اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میری رحمت نے گوارا نہ کیا جس کا 5 سال کا معصوم صفت بچہ زمین پر رہ کر مجھے رحمان کہتا ہو, زمین پر رہ کر مجھے رحیم کہتا ہو, میں اس کے باپ کی قبر پر اپنا عذاب نازل کروں. اس لیے اے عیسیٰ, اس کے بچے کا بسم اللہ پڑھنا تھا, میں نے عذاب کو اٹھا لیا ہے اور قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. یہ کب کی بات ہے؟ جب نہ صاحب قرآن آئے تھے نہ قرآن آیا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس نے بسم اللہ کہاں سے پڑھا تھا؟ توریت سے پڑھا ہوگا, زبور سے پڑھا ہوگا, انجیل سے پڑھا ہوگا, پہلے کی آسمانی کتابیں. اب بتائیے جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا 5 سال کا بچہ صرف بسم اللہ پڑھ کر اپنے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے, تو امام الانبیاء کی امت کا بچہ سورہ یاسین پڑھ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں پہنچا سکتا ہے. اب آپ ساتھ نہیں دے رہے ہیں, جبکہ میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی. آپ جانتے ہیں ایک شخص, ایک خاتون کا انتقال ہوا. جب خاتون کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا جو حافظ نہیں تھا لیکن تھا دیندار, نیک تھا, وہ روزانہ شام کو کام پر سے آتا نا تو اپنی ماں کی قبر پر جاتا, ماں کی محبت میں روز جاتا اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر ماں کو اصالہ ثواب کر کے آتا. 1 مہینہ گزر گیا. 1 مہینے کے بعد ماں خواب میں آئی, بہت خوش تھی. ماں نے کہا میرے بیٹے میری قبر پر آنا چھوڑنا مت, تو آتا ہے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو آنا بند مت کرنا. اس نے کہا امی نہیں, بند نہیں کروں گا, آؤں گا. پھر ماں نے کہا بیٹا جب تو میری قبر پر آتا ہے نا تو تجھے آتا دیکھ کر قبرستان کے سارے مردے بھی خوش ہو جاتے ہیں. وہ سارے کے سارے کہتے دیکھ تیرا بیٹا آ رہا ہے, دیکھ تیرے لیے تحفہ لے کر آ رہا ہے, دیکھ تیرا بیٹا آ رہا ہے, بیٹا تیرے آنے سے سارے خوش ہو جاتے ہیں. اب اس نے جب یہ سنا تو دوسرے دن قبرستان گیا, تو اب دوسرے دن اس نے کیا کیا, کہا جب سارے خوش ہوتے ہیں میرے آنے سے, تو اس نے فاتحہ پڑھا اور صرف اپنی ماں کو ثواب نہیں بخشا, سارے قبر والوں کو اصالہ ثواب کر دیا, سارے قبر والوں کو. اب اس نے پڑھا اتنا ہی جتنا روز پڑھتا تھا, لیکن اصالہ ثواب سب کو کر دیا. جب رات جا کر سویا تو خواب میں ماں بھی آئی اور ماں کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے. اس نے دیکھا تو کہا امی کل تو اکیلے آئی تھی, آج یہ اتنے لوگ تیرے ساتھ کون ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹا تو روزانہ مجھے اصالہ ثواب کرتا تھا, آج تو نے تمام قبرستان والوں کے لیے کر دیا, تو یہ سارے میرے قبرستان والے ہیں, تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب بتائیے جب اپنی ماں کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور وہ جب جاتا ہے تو قبرستان والے بھی خوش ہوتے ہیں. اب یہ کون کرے گا؟ جو نچنیا ہوگا وہ کرے گا, جو گویا ہوگا وہ کرے گا. ارے ماں باپ کے جیتے جی جو اولاد شرابی بن گئی ہوگی وہ کرے گی, جواری بن گئی ہوگی. میں ماں باپ سے کہتا ہوں سنو, اب وہ دور آ چکا ہے. رات کو گھر کے کمرے میں بستر پر بیٹھ کر جوان بیٹا پب جی کھیل رہا ہوتا ہے, بیٹی بستر پر لیٹی لیٹی واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہی ہوتی ہے, اور بوڑھی ماں بستر پر لیٹے لیٹے کہتی بیٹا ذرا تھوڑا سا پانی تو پلا دے. نہ بیٹی اٹھنے کو تیار نہ بیٹا اٹھنے کو تیار ہوتا ہے. بھائی بہن سے کہتا امی کو پانی دے دے, وہ کہتی تم دے دو نا, تم تو کچن کے قریب ہو, 2 منٹ میں لے آؤ کہ تم دے دو. نہ یہ اٹھنے کو تیار نہ وہ اٹھنے کو. آخرکار بیٹا کہتا امی رکو 2 منٹ میں لاتا ہوں. اب 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد بوڑھی ماں پھر کہتی ہے بیٹا پانی نہیں لایا تو اب وہ بیٹا کہتا امی رکو 1 منٹ میں لاتا ہوں. اور وہ پب جی میں لگا ہوتا ہے, ایک اور مار لوں تو امی کو پانی دوں, 2 اور مار لوں تو امی کو پانی دوں. اب بھلے مارتے مارتے امی مر جائے پیاس سے, پڑی نہیں ہے. کبھی کبھی بوڑھا باپ کہتا ہے تیرا موبائل رکھ, ایک تو شام سے میرا سر دکھ رہا ہے, اوپر سے سرانے بیٹھ کے ٹی ٹو پتہ نہیں کیا لگا رکھا ہے, بند کر اس کو. کبھی باپ کا سر بھی تو دبا دیا کر, کبھی باپ کو بام لگا دیا کر. کیا بتاؤ جوان بیٹے بیٹیاں یہ کرتے نظر آتے ہیں؟
ارے بوڑھی ماں 2-3 بار بیچاری مانگے گی، آخرکار مجبوراً خود اٹھے گی اور جائے گی، پانی لے کر پی لے گی، لیکن جوان بیٹے بیٹی پلانے کو تیار نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جب آپ کے جیتے جی آپ کے جوان بیٹے بیٹیاں آپ کو آدھا گلاس پانی پلانے کو تیار نہیں ہے، آپ کے مرنے کے بعد وہ اولاد جنت میں لے کے جائے گی، صدقے جاریہ بنے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، سفر معراج میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ آسمان کا تکیہ لگا کر بیٹھے، ان کے دائیں بائیں بہت سے لوگ، وہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، جب دائیں دیکھتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے، مسکرانے لگتے ہیں، جب بائیں دیکھتے ہیں تو چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے، آنکھ بھر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے انہیں کئی بار ایسا کرتا دیکھا، آخرکار میرے آقا نے فرمایا، جبرائیل یہ کون ہے؟ آخر یہ دائیں بائیں ان کے کون لوگ ہیں؟ یہ دائیں بائیں دیکھتے تو روتے اور مسکراتے کیوں ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام، ان کے دائیں ان کی نیک اولادیں، ان کے بائیں ان کی نافرمان اولادیں۔ جب دائیں طرف نیک اولادوں کو دیکھتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے، مسکرانے لگتے ہیں، لیکن جب بائیں جانب نافرمانوں کو دیکھتے ہیں، گناہگاروں کو دیکھتے ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں، رونے لگتے ہیں۔ تو جانتے ہو سفر معراج میں آقا نے اسی موقع پر وہیں پر دعا کی تھی، اے اللہ ایسی اولاد نہ دینا جو ماں باپ کو مرنے کے بعد قبر میں رلایا کرے، ایسی اولاد دے جو ماں باپ کو مرنے کے بعد قبر میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اب ایسی اولاد کون سی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ایسی اولاد وہ ہوگی جسے ماں باپ نے جیتے جی نیک بنایا ہوگا، جسے ماں باپ نے جیتے جی دیندار بنایا ہوگا، جسے ماں باپ نے جیتے جی نمازی اور حافظ قرآن بنایا ہوگا۔ تو ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ ماں باپ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو دنیا دار نہیں بنایا، حافظ قرآن بنایا۔ یقیناً یہ بچہ جو حافظ قرآن بنا ہے یہ قرآن کی خدمت کرے گا، عمر بھر لوگوں کو قرآن سنائے گا، اور اس کی تمام تر عبادات، اس کی تمام تر نیکیاں ایسی ہیں کہ جو اس کے بھی کام آئیں گی اور اس کے ماں باپ کے بھی کام آئیں گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اب جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اجازت ہو تو ایک دو باتیں اس کے حوالے سے بھی عرض کر دوں، اجازت ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، اسلامی سال کا 8واں مہینہ ماہ شعبان المعظم ان قریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور ہم بہت جلد ماہ رمضان المبارک میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان کہ وہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی، بہت ساری ہماری بہنیں جو 2022 میں ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، 2021 میں 20 میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب 23 تک وہ نہیں پہنچ سکے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم موجود ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم 2023 کی رمضان شریف تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر کوئی جانتا ہے تو صرف میرا پروردگار جانتا ہے، لیکن ہم ابھی سے یہ ارادہ کر لیں کہ ماہ رمضان ملے گا تو اپنے آپ کو خرافات سے بچائیں گے، نیکیاں خوب سے خوب کریں گے، ماہ رمضان کے تمام روزے بھی رکھیں گے، اور ہر رات 20 رکعت تراویح بھی ادا کریں گے، کہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، آپ جانتے ہیں میں ماہ رمضان کو کیا کہتا ہوں؟ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہوں گے یا جس فیلڈ سے بھی آپ جڑے ہوں گے، کوئی نہ کوئی روزی روٹی کا ذریعہ ہوگا۔ آپ جو بھی کرتے ہیں، دنیا کے ہر کاروبار کا کوئی سیزن بھی ہوتا ہے اور کوئی آف سیزن بھی ہوتا ہے۔ بارش کا موسم آتا ہے تو سیزن شروع ہو جاتا ہے، چھاتے والوں کا، ونڈ شیٹر والوں کا، جیکٹ والوں کا، بارش کے چپل جوتے والوں کا، بتائیے ہے نا، تاڑ پتری اور پلاسٹک بیچنے والوں کا۔ اسی طرح تیوہار آتے، دیوالی آئے،
عید بقرہ عید آئے تو جو کپڑے کا کاروبار کرتے، کپڑے کی دکان والے ہوتے، ٹیلر ہوتے، ان سب کا سیزن آ جاتا ہے۔ اسکول شروع ہو تو اسٹیشنری والوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مٹھائیوں کا سیزن بھی آتا ہے، دوائیوں کا سیزن بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ہم جس فیلڈ سے بھی جڑے ہوں، ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی سیزن اور کوئی نہ کوئی آف سیزن ہوتا ہے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں یہ بتاؤ؟ بہت کم لوگ ہیں جن کا سال بھر سیزن چلتا ہو، بلکہ پھل فروٹ کا بھی سیزن آف سیزن ہوتا ہے، سبزی ترکاری کا بھی سیزن آف سیزن ہوتا ہے، گرمی سردی کا بھی سیزن آف سیزن ہوتا ہے۔ بتائیے ہے نا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جیسے ساری چیزوں کا سیزن آف سیزن ہوتا ہے، میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان شریف کا مہینہ کچھ اور نہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگاروں کے لیے نیکیاں کمانے کا سیزن۔ 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ میرا کریم نیکی کمانے کا ہمیں موقع عطا فرماتا ہے۔ اب جب بتائیے سیزن آتا ہے تو سیزن میں کوئی سیر و تفریح کرنے جاتا ہے، پکنک پہ جاتا ہے، چھٹی کرتا ہے؟ جب کسی کا سیزن آتا ہے تو نہ بھوک دیکھتا ہے، نہ پیاس دیکھتا ہے، نہ نیند دیکھتا ہے، بلکہ جب سیزن آ جائے تو لوگ دکان کا ٹائم ٹیبل بھی نہیں دیکھتے، جتنا بھی وقت لگے لگاؤ، اس کی وجہ کہ پتہ 6 مہینے کے بعد یہی 2 مہینہ تو آیا ہے، اب یہ 2 مہینے اگر میں کماؤں گا نہیں تو کب کماؤں گا؟ ابھی تو ہمارا سیزن آیا، ہم کو کمانے دو۔ کبھی کبھی کسی سے کہتے کہ یار تم نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں؟ میں صبح جا رہا تھا تو دکان پہ تھے، دوپہر آیا تو دکان پہ تھے، شام کو لوٹا تو دکان پہ تھے، کھانا وانا کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ تو سیزن میں کبھی کبھی انسان یہ بھی کہہ دیتا ہے، حضرت آپ کھانے کی بات کر رہے ہو، یہاں زہر کھانے کے لیے فرصت نہیں ہے، زہر کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ لوگ کہہ دیتے کہ نہیں کہتے عام طور پر، کیوں؟ وہ بتانا چاہتے میں اتنا مصروف، اتنا بزی ہوں۔ تو رمضان شریف کا مہینہ کیا ہمارے اور آپ کے لیے نیکی کمانے کا سیزن ہے، اور یہ ایسا سیزن ہے آپ کسی مہینے میں کوئی نیکی کرو، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر، وہ چاہے تو 10 گنا ثواب دے، چاہے تو 70 گنا ثواب دے، لیکن رمضان المبارک میں اللہ کا وعدہ ہے، کوئی نیک کرے، کوئی بد کرے، کوئی بڑی نیکی کرے، کوئی چھوٹی نیکی کرے، ارے تو کچھ بھی کر، اللہ کا وعدہ ہے ہر نیکی کے عوض اللہ تجھے 70 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تو ایک فرض پڑھے گا اللہ 70 فرائض کا ثواب دے گا، اگر تو ایک نفل پڑھے گا اللہ تجھے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ارے رمضان شریف میں اگر آپ نے 10 روپے کسی کو دے دیے، اللہ 70 گنا آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ہمیں پتہ نہیں اب 2023 کے بعد 2024 میں رمضان شریف ملے کہ نہ ملے، 25 میں ملے کہ نہ ملے، رمضان شریف کا مہینہ قیامت تک آئے گا، مجھے کیا پتا کہ پھر مجھے ملنا کہ نہیں ملنا۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو اس رمضان میں مجھے سموسے کباب اور حقے کی فکر نہیں کرنا، مجھے تو اللہ کو راضی کر کے اپنی جنت کی فکر کرنا کہ انشاءاللہ۔ ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں اسپورٹس کا سیزن آ گیا، گلی میں لائٹ لگ جاتی، رات بھر بیڈمنٹن کھیلتے، کہیں پر کرکٹ کھیلتے۔ اچھا، میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں پہلے یہ کام لڑکے کرتے تھے، اب تو لڑکیاں بھی نکل آئی میدان میں۔ اب تو بعض گلیوں میں، بعض علاقوں میں جاؤ، لڑکیاں بھی بیڈمنٹن کھیل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیں، سال بھر تو نے یہی کیا ہے نا، سال بھر تو نے خرافات ہی کیا، کم سے کم اس مہینے کا احترام تو کر۔ جانتے ہو میرے آقا فرماتے جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی مناتا ہے اور جانے کا غم کرتا ہے، اس کی خاطر اللہ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ کس کے لیے جنت کو واجب فرماتا ہے؟ جو رمضان کے آنے کی خوشی منائے اور جانے کا غم کرے۔ یا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، 2 دن پہلے کوئی کھا رہا ہے تو دوست یار کہتے کالے کالے 2 دن اس کے بعد کہاں ملنے والا ہے، آج پی لے جتنی چائے پینا ہے، پھر کل سے کہاں ملے گی۔ ایسا لگتا ہے معاذ اللہ بھکمری کا موسم آنے والا ہے، قحط پڑنے والا ہے، یوں اپنی زبان سے۔ اب بتائیے یہ الفاظ بیزاری کا اظہار کرتے کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا خوشی کا اظہار کرو، بیزاری کا نہیں۔ آج کالے کتنا کھانا ہے، مزے سے کالے، کل کہاں ملنے والا ہے تجھے۔
بلکہ میں تو کہتا ہوں سنیوں، رمضان شریف نے میرا کریم غریب سے غریب مسلمان کو جو نعمتیں کھلاتا ہے، 11 مہینے اس غریب کو نعمت میسر نہیں آتی. بلکہ میں تو آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جب فل لاک ڈاؤن میں رمضان شریف آیا تھا، فرسٹ لاک ڈاؤن میں، جب لاک ڈاؤن میں پوری مارکیٹیں بند تھی، بازار بند تھے، آپ بتائیں کہ اس وقت بھی میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ اس وقت بھی غریب سے غریب آدمی جب سحری اور افطار میں دسترخوان پر بیٹھتا تھا، کیا بتاؤ ایک چیز میں بھی کمی آئی تھی؟ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن تھا، لیکن رب نے تیرے دسترخوان پر ساری نعمتیں رکھ دی تھی، کوئی پابندی نہیں. کھجوریں بھی تھی، سموسا بھی تھا، شربت بھی تھا، کباب بھی تھا، فروٹس بھی تھے، جو تو باقی کے 11 مہینے کھا نہیں پایا. اللہ نے روزے کی حالت میں جب تو نے روزہ رکھا ساری نعمتیں دی ہیں. تو اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، آپ بیزاری والے کلمات زبان سے نہ نکالا کریں، بلکہ رمضان شریف آنے کی خوشی منائیں، اور جب دن ختم ہونے لگے تو جانے کا غم کریں. آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ابھی میں نے 2 دن پہلے ایک نئی ریسرچ پڑھی. کیا ریسرچ تھی؟ اس وقت انڈیا میں روزانہ ہر گھنٹے میں، ہر ایک گھنٹے میں 30 سے 50 سال کی عمر کے درمیان کے لوگ، 4 لوگ ایسے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. بٹوین 30 to 50 ایوری آور، ہر گھنٹے. اب بتائیے 30 سے 50 کا مطلب جوان ہوگا نا، ہٹا کٹا ہوگا نا. آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، گوگل پر سرچ کریں کتنے سیلیبریٹی ہیں، 39 38 40 42. جم میں ایکسرسائز کرتے کرتے اٹیک آ گیا، کرکٹ کے میدان میں اٹیک آ گیا، دسترخوان پہ اٹیک آ گیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، شادی میں ہلدی لگانے گیا تھا، ہلدی لگاتے لگاتے اس کو اٹیک آ گیا. آپ بتائیے، ہٹا کٹا آدمی موٹا تندرست تھا. اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، تو اس وقت ہندوستان میں ہماری جو لائف سٹائل ہے، ہمارا جو کھان پان ہے، ہم جو کچھ کھاتے پیتے اور جو آب و ہوا ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہر ایک گھنٹے میں 30 سے لے کر 50 سال کی عمر کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اور اگر پوری دنیا کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں 1,50,000 لوگ مرتے ہیں، یعنی 1.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے، نہ ان 4 میں اب تک ہمارا نمبر آیا ہے، نہ ان 1.5 لاکھ میں ہمارا نمبر آیا ہے. اب تک تو نہیں آیا ہے، لیکن کب تک نہیں آئے گا ہم یہ نہیں جانتے ہیں. اس لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. اگر رمضان کا چاند دکھ گیا، اگر ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اگر ماہ رمضان کی شب مل گئی، اگر ماہ رمضان کی صبح مل گئی، ہم ایک ایک لمحے کو اپنے رب کی رضا کے مطابق گزاریں گے، اور اس ماہ رمضان کو اپنی آخرت کا سامان بنائیں گے، اور اپنے رب کو راضی کر کے اپنی جنت میں جانے کا انتظام کریں گے. کہیں انشاءاللہ. ورنہ میرے نبی فرماتے ہیں، کم نصیب ہے وہ شخص جسے ماہ رمضان ملے اور وہ اپنی نجات نہ کرا سکے. تو اپنی گنتی اس میں نہیں کرانی، ٹھیک ہے؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، فضائل آپ سنتے رہیں گے، اب میں اس میں نہیں جاتا. بس 1-2 مسئلے آپ کو بتا دیتا ہوں اور گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. اجازت آپ کی؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں. اب مسئلہ 1-2 جو ہے، ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. بلا شرعی عذر کے روزہ معاف نہیں ہے. اور شرعی عذر کیا ہے؟ سر میں درد ہونا شرعی عذر نہیں، سیری میں آنکھ نہیں کھلی تو شرعی عذر نہیں، آج گرمی بہت ہے یہ شرعی عذر نہیں، کل میرا پیٹ بہت دکھ رہا تھا یہ شرعی عذر نہیں، آج بھاگ دوڑ بہت زیادہ کرنی تھی اس لیے روزہ نہیں رکھا یہ شرعی عذر نہیں. یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اعتبار سے عذر بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو سنیں میرے نبی نے فرمایا، جس کسی مسلمان نے رمضان شریف کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا پھر توڑ دیا تو پوری زندگی کا بھی روزہ اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں یہ طے کر لو، نہ چھوڑنا ہے نہ توڑنا ہے، بلکہ ماہ رمضان کے سارے روزے بھی رکھنے ہیں اور ہر رات 20 رکعت تراویح بھی پڑھنی ہے. عورت اگر حالت ناپاکی میں تو اس پر روزہ معاف ہے.
جن دنوں میں اس پر نماز معاف ہوتی ہے ان دنوں میں اس پر روزہ بھی معاف. ان نمازوں کی قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. یعنی ان ناپاکی کے دنوں میں روزہ معاف, بعد میں وہ رمضان شریف کے بعد وہ روزے رکھے گی, ٹھیک ہے, اس کی قضا ہے. اسی طرح مان لیجئے کوئی عورت حمل سے ہے, 8واں 9واں مہینہ چل رہا ہے اور وہ بہت کمزور ہے, اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس سے پیٹ میں پلنے والے بچے پر اثر ہوگا, تو شرعی عذر ہے, اس کو روزہ معاف. اسی طرح سے اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی, وہ خود بھی کمزور بچہ بھی کمزور, اب اگر وہ روزہ رکھے گی تو دودھ نہیں بنے گا, اس سے اس کی صحت پر یا بچے کی صحت پر اثر ہوگا, تو اس پر بھی روزہ معاف. اب یہاں معاف جو بتا رہا ہوں معاف سے مراد بالکل کلیئر نہیں ہے, بلکہ اس کو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا, جتنے روزے چھوڑے گی سب روزوں کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے شیخ فانی اگر کوئی ہو, 72 سال 79 سال 82 سال اس عمر کا کوئی آدمی ہو یا عورت, اور وہ بہت کمزور ہو بیمار ہو, روزہ رکھنے کی کنڈیشن نہیں, دبلا پتلا, روزہ رکھے گا تو جان پر بنائے گی, یا تو کوئی مرض ہو جائے گا یا تو مارا جائے گا, تو اس پر بھی روزہ معاف. اسی طرح سے اگر مان لیجئے کسی کو ڈاکٹر نے یہ کہا تمہیں فلاں فلاں مرض ہے, تم روزہ رکھو گے تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا یا تمہاری جان پر بنائے گی. اب یہ ڈاکٹر کون ہوگا؟ تیواری جی کے کہنے سے کام نہیں چلے گا, پانڈیا جی کے کہنے سے کام نہیں چلے گا, دوبے جی کے کہنے سے کام نہیں چلے گا. اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر جو شریعت کے احکام دین کی باتیں جانتا ہو وہ اگر کہے واقعی جانچ کر تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا, ورنہ لوگ تو بہانے ڈھونڈتے کہ یار کوئی بھی کہہ دے تمہیں روزہ چھوڑ, سمجھے, ایسا نہیں, بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر روزہ نہیں چھوڑنا ہے بلکہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, سر میں درد ہو تو روزہ معاف ہوگا؟ جی میں نے شروع میں بتا دیا نا, ابھی بھی نہیں سمجھے آپ. اچھا انجیکشن لینا ہو تو بھی روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں, بلڈ ٹیسٹ کروانا ہو تو بھی روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, سٹی سکین کروانا ہو, ایکس رے نکلوانا ہو, سونوگرافی کروانا ہو تو بھی روزہ معاف نہیں, روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر مان لیجئے کوئی ایسے حالات بن گئے کہ کسی روزے دار کو سلائن چڑھانا پڑے, یعنی اس کو سلائن چڑھانی پڑے اس حالت روزہ میں, تو بھی روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حالت روزہ میں اس کو سلائن چڑھائیں گے تو بھی روزہ اس کا نہیں جائے, ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں آپ کی, روزے کی حالت میں تیل بھی لگا سکتے ہو, بام بھی لگا سکتے ہو, ہاں انہیلر نہیں سن سکتے, ہاں آپ دھونی نہیں لے سکتے, آپ اسی طرح سے بھاپ وغیرہ جو لیتے وہ نہیں لے سکتے. اگر بتی جل رہی تو وہاں جا کے بیٹھ گیا نہیں, لوبان کا دھواں لے لیا نہیں, اس سے منع کیا گیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اب اسی طرح سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ دن کے روزے فرض ہیں اور راتوں کا قیام سنت. راتوں کے قیام سے مراد کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ ہر رات ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا کرنی پڑے گی, اور یہ 20 رکعت تراویح کا ادا کرنا سنت موقدہ, ٹھیک ہے. اور جیسے یہ سنت موقدہ ہے مردوں کے لیے ویسے ہی سنت موقدہ ہے عورتوں کے لیے بھی. مردوں کے لیے جماعت ہے, عورتوں کے لیے جماعت نہیں. مرد مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھے گا, عورتیں گھر میں تنہا تنہا پڑھیں گی. عورت کو پورا قرآن یاد نہیں تو کیسے پڑھے؟ اگر سورہ الم تر کیفہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک یاد ہے, جسے تراویح کی صورتیں کہتے, تو اگر وہ اس طرح سے ترتیب وار پڑھے گی, ایک بار پورا سیٹ ختم ہوگا تو 10 رکعت ہو جائے گی, دوبارہ ریپیٹ کرے گی تو 20 رکعت پوری ہو جائے گی. اور اگر مان لیجئے کسی عورت کو یہ پوری سورہ یاد نہیں ہے, اس کو صرف 2-3 سورہ ہی یاد ہے, تو انہی 2-3 کو ریپیٹ کر کر کے وہ 20 رکعت پڑھے گی. لیکن جن دنوں میں عورت پر روزہ فرض ہے ان راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنا اس کے لیے بھی سنت ہے. مرد کی بات کریں, عورتیں اکثر پڑھتی نہیں, وہ سمجھتی ہم پہ جمعہ بھی نہیں, عید بقرہ عید بھی نہیں, نماز جنازہ بھی نہیں, اس لیے تراویح بھی نہیں. تراویح جبکہ ان کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر مرد شروع سے آخر تک ایک مسجد میں تراویح پڑھے تو فائدہ یہ ہوگا کہ سال میں ایک بار پورا قرآن سننے کا ثواب مل جائے گا. اور اگر مان لیجئے اس کا کام ایسا ہے کہ ایک ہی مسجد میں روزانہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا, 2 دن یہاں پڑھ لیا, 2 دن وہاں پڑھ لیا, 3 دن وہاں پڑھ لیا,
کوئی بات نہیں. اگر الگ الگ مسجدوں میں بھی جا کر 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو بھی اس کی تراویح ادا ہو جائے گی. بس یہ خیال رکھے کہ جہاں جا کر پڑھتا ہے وہ پڑھانے والا سنی ہونا چاہیے, سمجھے؟ ورنہ یہ تو اب تراویح میں بھی ڈسکاؤنٹ آفر چل رہا ہے. بعض لوگوں نے 20 کا آفر نکالا ہے, 8 میں ہی ہو جاتی ہے. سنی کے یہاں جاؤ گے 20 پڑھنا پڑے گا, ہمارے یہاں لوٹ سیل مچی ہے, 8 میں تمہاری پوری تراویح ہو جائے گی. تو اپنے کو وہاں نہیں جانا. صحابہ اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 ثابت, صحابہ سے 20 ثابت, تابعین تبع تابعین اکرام سے, ائمہ سے, مجددین سے 20 ثابت. ہمارے بزرگوں نے 20 پر دلائل کے انبار لگا دیے, لیکن اس کے باوجود کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. وہ دراصل اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے نا دین میں بھی آفر لے کر آ گئے کہ سنی کے پیچھے پڑھو گے 20 پڑھنا پڑے گا, ہمارے یہاں تو 8 میں پورے 20 کا ثواب مل جائے گا. تو ایسے نہیں جانا آپ کو. آپ جہاں بھی پڑھیں گے سنی امام کے پیچھے پڑھے 20 رکعت. اب مان لیجئے ایک بندہ رات کے 2 بجے 3 بجے کام پر سے آیا, اب اس کو کہیں جماعت نہیں ملے گی تو کیا کرے؟ جیسے گھر میں اکیلے عشاء کی نماز پڑھے گا ویسے ہی اکیلے 20 رکعت تراویح بھی ادا کرے گا, معاف نہیں. ٹھیک ہے. اب مان لیجئے اللہ نہ کرے کسی دن بہت تھک گیا تھا, اتنا تھک گیا کہ آنکھ بند ہو رہی, بیٹھا نہیں جا رہا ہے, روزہ لگ گیا, حالت خراب. اب اگر اس رات اس نے نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہوگا, نہ اس کو قضا کرنی پڑے گی. اب اگلی رات وہ اس رات کی 20 پڑھے, پچھلی جو چھوٹ گئی تھی وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں, اگر آپ عشاء کی 4 فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور وتر واجب بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اگر عشاء کی 4 فرض آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی, مسجد میں آئے تو تراویح کی جماعت کھڑی تھی, عشاء کی جماعت نہیں ملی, تو اب ایسے میں تراویح تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے لیکن اب وتر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا. اب کیا کریں؟ مسجد میں آئے تو پہلے 4 عشاء کی فرض پڑھے, پھر 2 سنت پڑھے, اس کے بعد تراویح میں شریک ہو جائے, پھر تراویح کی 6-8 جتنی بھی چھوٹی ہے, بعد میں جب تراویح کی نماز ہو جائے وہ لوگ وتر پڑھنے لگے, آپ چھوٹی ہوئی تراویح کی رکعت پڑھو اور پڑھنے کے بعد پھر وتر بھی اپنی اکیلے پڑھ لو. ٹھیک ہے. اب مان لیجئے کسی بندے نے, سمجھ میں آ رہے کہ نہیں مسئلے آپ کو, مان لیجئے کسی بندے نے اب اسٹیشن پہ اترا, سامنے سنی مسجد تھی, وہاں پر 8:40 کی عشاء تھی اور اس کو پتا ہے میرے محلے میں 8:50 کی, میں وہاں تک پہنچوں گا تو جماعت نہیں ملی. اب اس نے اس مسجد میں عشاء کی 4 فرض پڑھ لی اور اس کے بعد وہاں سے بھاگا اپنے علاقے میں آنے کے لیے. اپنے علاقے میں پہنچا تو اب یہاں تراویح شروع ہو چکی تھی, یا اب یہاں پر لوگ سنت پڑھ رہے تھے. اب وہ چونکہ وہاں سے 4 فرض بجماعت پڑھ کے آیا, اس مسجد میں آ کر بھلے ہی وہ تراویح پڑھے, اب یہاں بھی وتر وہ جماعت سے پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں اس نے عشاء جماعت سے پڑھی تھی. امام بھلے بدل جائے, جماعت اگر مل گئی تو پھر اس کو وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی. ٹھیک ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہ میں نے کچھ آپ کو فضائل اور کچھ مسائل آپ کو بتا دیے. اب ایک مسئلہ اور ذہن میں آیا تو بتا دوں آپ کو. شروع میں ایسا ہوتا ہے, پہلے دوسرے تیسرے رمضان شریف میں 8ویں 10ویں 20ویں میں نہیں ہوتا, شروع میں ہوتا ہے کہ غلطی سے کچھ کھا لیا, غلطی سے پی لیا. مان لیجئے گٹکے ماوے کا شوقین تھا اور پیکٹ نکالا منہ میں ڈال لیا, روزے دار یاد نہیں تھا اس کو, یا پھر گیا اور بیٹھا چائے پینے لگ گیا, اس کو یاد نہیں تھا روزے دار ہونا. تو فرمایا کہ حالت روزہ میں روزے دار ہونا یاد نہ ہو, پیٹ بھر کر بھی کھا پی لے, اس کا روزہ نہیں جائے گا. لیکن یاد آنے کے بعد اب جیسے ہی کھائے گا پیے گا اب اس کا روزہ جاتا رہے گا. آئی بات سمجھ آپ کی؟ یعنی ایک گلاس پانی لے کے بیٹھا, پورا پی لیا, تھوڑا سا بچا تھا, کسی نے یاد دلایا ارے پانی پی رہا, روزہ نہیں ہے کہ تیرا؟ تو کہے ارے یار یاد نہیں تھا میرے کو, اب تو روزہ چلا ہی گیا, چل رہا یہ بھی پی لیتا ہوں. تو شریعت نے فرمایا اب تک نہیں گیا تھا, یاد آنے یا یاد دلانے کے بعد اب پیے گا تو اب روزہ جاتا رہے. تو جیسے یاد آیا فوراً الگ کر دو. اگر اپنے منہ میں لقمہ چبا رہا تھا اور یاد آیا, بھلے 10-12 کھا چکا تھا لقمہ, اب یاد آیا کہ یار تم تو روزے سے تھے اور یہ کیا کر رہے ہو, تو اب وہ نہ سمجھے کہ اب تو کھائی چکا, چلو اس کو بھی کھا لوں, اب اس کو فوراً نکال دے, اس کا روزہ نہیں جائے گا, نہیں جائے گا. سمجھے؟ اسی طرح سے اگر حالت روزہ میں کوئی جان بوجھ کر الٹی کرے, یعنی ٹنگ کلینر سے زبان صاف کر رہا ہے یا یوں انگلی سے کر رہا ہے اور الٹی ہو گئی,
منہ بھر کر الٹی ہو گئی، جان بوجھ کر الٹی کی، تو روزہ جاتا رہے گا، اور خود بخود الٹی چاہے جتنی ہو جائے روزہ نہیں جائے گا. سمجھے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ صبح سحری میں قیمہ وغیرہ کھایا، تیل مسالہ زیادہ کھایا، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھا، سویا، 9 بجے اٹھا. اب 9 بجے اٹھا تو اس کو اچانک الٹی ہو گئی، تو یہ الٹی خود بخود کتنی بھی ہو جائے روزہ نہیں جائے گا. لیکن اگر خود کوشش کرے گا اور پھر الٹی ہو، منہ بھر کر ہو گئی، روزہ چلا جائے گا. آگیا مسئلہ سمجھ میں آپ کے؟ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک عطا کرے، اور ماہ رمضان کی برکتوں سے میرا کریم ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے. اللہ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقہ طفیل مقبول بھائی، ان کی اہلیہ اور ان کے تمام گھر کے افراد، ان کے والدین وغیرہ، اللہ سب کو بہت بہت مبارک فرمائے، اور ان کے گھر کے ایک بچے کا حافظ قرآن ہونا تمام خاندان والوں کے لیے اس بچے کو بخشش اور نجات کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ.